کو یاد بھی نہیں کیا. آج سوشل میڈیا پر وہ بڑے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور وہ بڑے تصویریں لگا رہے ہیں اور اپنے باپ کی تصویر دیکھ کے اور پیچھے اچھی کامنٹس کہیں کاپی پیسٹ کیا, کہیں سے کہیں لکھا, کہیں سے کچھ کیا, یہاں سے پتہ نہیں نکلی ہے کہ نہیں نکلی, کہیں سے کاپی ضرور ہوئی ہے. تو بہت سی وشیز ہیں, مگر ایک بات بڑی انکریجنگ ہے کہ یہ سارا عمل اس بات کی گواہی ہے کہ باپ کا کردار ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ہے. آمین آمین. تو ہماری زندگیوں میں باپ کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. ہم بعض اوقات کئی ایک وجوہات کی بنا پر, کئی ایک اسباب کی بنا پر انہیں بھول جاتے ہیں, مگر کتاب مقدس جو ہے وہ باپ کے کردار پر بڑی واضح روشنی ڈالتی ہے اور مجھے اور آپ کو اسے جاننا ضروری ہے. تقریباً 1700 مرتبہ لفظ باپ کلام میں استعمال ہوا ہے. 1700 مرتبہ کلام مقدس باپ کی بات کرتا ہے, لفظ باپ استعمال ہوا ہے. اور اس کے برعکس 300 کے قریب جو ہے وہ ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کمپیریٹیولی مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا, کسی کو بڑا دکھانا. کمپیریٹیولی یہ رولز کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک سسٹم کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے ایک گھرانے کے اندر اس دھرتی کے اوپر باپ کے کردار کی اہمیت پر بڑی روشنی ڈالی ہے. آمین. اس دنیا میں جو پہلا شخص پیدا کیا گیا ہے وہ ایک آدمی ہے. آمین. He made a man in the first place. اس نے آدمی کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پھر اس آدمی سے اس نے پوری نسل انسانی کو جنم دیا. آپ اس بات سے اس شخص کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, خدا کے عمل سے, خدا کے اس کام سے جو اس نے عدل میں کیا ہے, اس شخص کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرد کی اہمیت دنیا میں کیا ہے. کیوں خدا نے مرد کو پہلے پیدا کیا؟ پلیز برائے مہربانی میں تمام تر بہنوں سے کہوں گا, میرا ہرگز مطلب یہاں یہ بیان کرنے کا نہیں ہے. میں تھیولوجی آف ایکوالزم کی بات نہیں کر رہا, میں تھیولوجی آف سسٹم کی بات کر رہا ہوں. خدا نے جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نے اس دنیا میں آدم کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے اور خدا کی کوئی مرضی تو ہوگی, خدا نے کسی سبب سے اسے سب سے پہلے پیدا کیا ہے. اور مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں اگر میں ایک شخص جسے آدم کہتے ہیں, جسے آپ جاوید کہتے ہیں, جسے آپ جانسن کہتے ہیں, جسے جمشید کہتے ہیں, جسے نادر کہتے ہیں, رابن کہتے ہیں, اگر میں ان کی اہمیت نہ سمجھ پاؤں تو بلیو کیجئے میں ڈسپشن کا شکار ہوں. مجھے کسی نہ کسی شخص نے اپنے انڈر اٹیک رکھا. ایک باپ, ایک شخص جو ہے, میں عموماً کہتا ہوں کہ خدا نے اس سے پیش کر کہ دنیا بنائی, اگرچہ خدا باپ ہے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ خدا باپ ہے, سب سے بڑا وہی ہے, ہم جانتے ہیں, مگر اس سے پیش کر کہ خدا دنیا میں کسی چیز کو پیدا کرے, عموماً کہتا ہوں میں, اس سے پیش کر کہ اس نے کائنات پیدا کیا, آسمان زمین پیدا کیا, دہر و دہر پیدا کیا, کچھ بھی اس نے پیدا کیا, اس سے پیش کر وہ خدا کی. مگر اس کائنات میں پیدائش کے وسیلہ سے, پیدائش کا عمل جو اس نے جاری کیا ہے, اس دھرتی پر جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے, پیدا کرنے کے سبب سے وہ خدا جو ہے وہ باپ جانا گیا ہے. جب تک خدا بھی کچھ پیدا نہیں کرتا, اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق اسے باپ نہیں کہہ سکتی. جب وہ پیدا کرتا ہے, پیدائش کے عمل میں سے گزرتا ہے, تو پھر کوئی پیدا ہوا شخص یہ کہنے کہ نقطہ پر آتا ہے کہ یہ میرا باپ. اس وقت تک خدا بھی خدا ہے جب تک وہ پیدا نہیں کرتا. پہلی اسی طرح اس دنیا میں خدا نے جسے سب سے پہلے پیدا کیا وہ آدم ہے, اور اس آدم میں خدا نے کیپیسٹی رکھی ہے پیدا کرنے کی. اس نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے, پوٹینشیل رکھا ہے کہ وہ پیدا کرے. تو سب سے پہلے آدم کی پیدائش, پھر ہوا کی پیدائش, آدم سے ہوا, اور آدم اور ہوا سے پھر تمام نسل انسانی. آج ہم باپ کے تعلق سے بات کرنا
تو میں اس سے پیش کر کے وہ تمام چیزیں آپ کے درمیان رکھوں. میں یہ ابتدا میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ہم ابتدا سے اہمیت کا اندازہ لگائیں. بعض اوقات ہم اگنور کر دیتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں کہ شاید ایویں ہی ہے, شاید یہ کچھ نہیں کرے گا, شاید یہ مرد ہوتی ایسے ہیں. But I want to tell you something very important. آپ سمجھتی ہیں کہ اس معاشرے میں بچہ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, بہن ہے, کسی بھی روپ میں ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شخص اہمی ہے, آپ کا مرد اہمی ہے, تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ اہمی ہیں. یہ سمپل سا مطلب اس کا یہی ہے. وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, خدا نے جب آدم کو پیدا کیا ہے نا, تو پیدا کرنے کے سبب سے خدا باپ ٹھہرا, اور آدم پیدا کرنے کے سبب سے باپ ٹھہرا ہے. اس سے پہلے وہ باپ نہیں تھا. تو میں اس بات کو حد تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو دشمن ہے نا, وہ آپ کا دشمن نہیں ہے, آپ کے مرد کا دشمن ہے. ہم بات کا سوچتے ہیں کہ بہنیں جو ہے, میرا ہسبینڈ ایسا کیوں کرتا ہے, ایسے کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو دشمن ہے نا, وہ فرسٹ پلیس میں آپ کے ہسبینڈ کا دشمن ہے. اس سے پیشتر کہ وہ آپ کا دشمن بنا, اس سے پیشتر کہ وہ آپ پر حملے کرے, اس سے پیشتر کہ وہ کانسپریسیز ڈیولپ کرے, اس سے پیشتر کہ وہ ایسا پلان کرے جس سے آپ کو تباہ کرے, اس کا اصل ٹارگٹ آپ نہیں ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے. آپ نہیں, آپ کا بیٹا ہے جس نے باپ بننا ہے. وہ شخص ہے جو آپ کے گھر میں رہتا اور نگہبانی کا کام کر رہا ہے. اس لیے آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں کہ آپ کا جو پرائم ٹارگٹ ہے آپ کے دشمن کا ہے نا, وہ آپ کا شوہر ہے, وہ آپ کا باپ ہے. بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے وہ باپ ہے. تو وہ جو ہے وہ پرائم ٹارگٹ ہے. اصل میں جس پر حملہ کیا گیا وہ ہوا نہیں ہے, وہ آدم ہے. ہوا کو ذریعہ بنایا گیا ہے آدم پر حملے کا. آدم پر اٹیک کرنا اس کا مطلب تھا. آدم میں جو پوٹینشل تھا, آدم میں جو خوبیاں تھی, آدم میں جو لیاقتیں تھی, آدم میں جو خدا نے قدرت رکھی تھی, اصل میں میرا اور آپ کا مخالف اس کا مخالف تھا. اس کی مخالفت آدم کے بدن سے نہیں تھی, آدم کی خوبصورتی سے نہیں تھی, آدم کے نقش و نگار سے نہیں تھی, اس کی مخالفت ہوا سے نہیں تھی. اصل میں خدا نے جو کچھ آدم کے اندر کیپیسٹیز رکھی تھی, جو پوٹینشل رکھے تھے, وہ اصل میں ان کا مخالف تھا, اور وہ انہیں ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا, وہ ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ قدرت جو اس کی شکل پر ہونے کی وجہ سے اسے عنایت کی گئی ہے, اسے اس سے چھینے, اسے اس سے محروم کرے. اس لیے اس نے اس دھرتی کے اوپر جب وہ تھا مخالف, تو اس نے پلانز کیے ہوں گے. ہمیں نہیں معلوم اس نے کتنے پلانز کیے ہوں گے, کس طرح سے اس نے ایک ڈیزائن کیا ہوگا کنسپریسی کو, کہ میں کہاں جاؤں, کسے استعمال کروں, ہوا کو دیکھوں, کسی سانپ کو دیکھوں, کسی جانور کو دیکھوں, کسی ایسے شخص کو استعمال کروں کہ جس سے میں پرائم ٹارگٹ جو ہے اس پر حملہ کروں. پوائنٹ از دس, میرا اور آپ کا جو دشمن ہے نا, ہمارے خاندانوں کا جو دشمن ہے, وہ اصل میں آدم کا پہلے دشمن ہے. وہ آدم جو میرا بھائی ہو سکتا ہے, وہ آدم جو آپ کا شوہر ہو سکتا ہے, وہ آدم جو آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے جس نے باپ بننا ہے, وہ اس کا دشمن ہے. اور وہ اس میں جو پوٹینشلز ہیں, اسے جو بلیسنگز دی گئی ہیں, اسے جو نعمتیں دی گئی ہیں, وہ اس کا دشمن ہے. اور آپ کے سامنے ساری سٹوری کہ آدم جب اس حملہ کا شکار ہوا تو اسے سب کچھ چاہتا ہے, مگر چینلز جو اس نے استعمال کیے ہیں اٹیک کے, ہمیں ان چینلز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں باپ کا کردار, ایک شخص کا کردار انتہائی اہم ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں, عموماً میں جب سے میں پڑھا رہا ہوں, میں لڑکیوں کو کلاس میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا, عورت کے ہاتھ میں تتلی کی مانند ہے, دب دو تو مارتے نہیں, یس سر, چھاڑتے ہیں آزاد, تیرا آپ نے مٹھی چ رکھو, زندہ بھی ہوتے کام بھی چلے, ہے نا. یہ سختی کرو گیا تو کیا
کھول دیو ڈوب گیا. تو یہ ہمیشہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو یا میں اور آپ اپنے رویے کو سمجھیں گے ببلیکلی تو کسی بھی صورت وہ شخص جو پوٹینشیلز کا حامل ہے, جس میں مخفی قوتیں موجود ہے, جس میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر آدم ختم ہو سکتا ہے جو پہلا آدمی تو لیٹر ڈیز کے لوگوں کا کیا بنے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بیوی ہے, ماں ہے, جو بچے کی پرورش کر رہی ہے, بیٹے کی پرورش کر رہی ہے, وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس بیٹے سے آگے نسلیں چل رہی ہیں. اس نے باپ بننا ہے, اس نے شوہر بننا ہے, اس نے آگے رشتے چلانے ہیں. اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایسی ہو کہ اس کا پوٹینشیل اس سے جاتا نہ رہے, اس کی خوبیاں اس سے جاتی نہ رہے, جو خدا نے اس میں قدرت رکھی ہے وہ اس سے جاتی نہ رہے. آمین. تو اس سے میں انڈرسٹینڈ کروں, اس سے آپ انڈرسٹینڈ کریں, بیویاں انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا نے آدم کو کس قدر بڑا رول دیا ہے. شوہر بیوی کا سر ہے. بھائی جو شوہر ہے, جو سر ہے, obviously وہ باپ ہی بنتا ہے. جس طرح آدم کو خدا نے پیدا کیا اور آدم سے جب حابیل اور کہن پیدا ہوئے ہیں, قائن پیدا ہوئے ہیں, تو ان کی پیدائش کی وجہ سے وہ بھی باپ بن گئے. تو اس کے پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس نے کس طرح جنریشن کو جو ہے وہ چلانا ہے. ہم کہتے ہیں باپ کا کسان کو ساتھ کرنے کی سمجھ نہیں آتی. میں کہیں یہاں پر سوتا ہی نہیں. یہ ایک عموماً یہ عام فریز استعمال کرتی ہیں ہماری جو بہنیں ہیں, مائیں ہیں. یہ عام ایک جملہ ہے, ساڑھی غلطی کو نہیں کام کرتا, پر کارمان تو چلی کانوں ضرور تھا ہے چھ خاموشی دینا. یہ نہیں ہے کہ اسے سمجھ نہیں آئی. بحیثیت باپ میں کہہ رہا ہوں, بحیثیت شوہر میں کہہ رہا ہوں, میں بیٹا بھی ہوں, شوہر بھی ہوں, میں باپ بھی ہوں, میں ماموں بھی ہوں, چاچو بھی ہوں, تایا بھی ہوں. سارے رشتے مجھ میں کام کر رہے ہیں. ابھی فنکشنل ہے, یہ نہیں ہے کہ ڈس فنکشنل ہے, سارے رشتے فنکشنل ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, اینڈ دی امپورٹنٹ تھنگ از دس. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں سنیا نہیں, انہیں سنیا نہیں, اس نے ادھر رکھا ہوا ہے. پھر یہ عموماً ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا. یہ بھی ایک یہ جواب اسے پتہ ہے کہ کب دینا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ آپ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں چیزوں کو, بندہ انٹرنلائز کر رہے ہوتا ہے. وہ اندر کوئی نہ کھچڑی بن رہی اندر ہی ساری چیزوں کو بات ہے. تو he knows when to answer. اسے معلوم ہے, آپ سمجھیے کہ ایسے گل کی ایک دم جواب آ جائے, وہ خود کر جاتا ہے, وہ خاموش رہتا ہے, وہ برداشت کرتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ تیجے دن آپ کیا کہنا ہے اس ایشو سے گل کرتی ہے, اس دن وہ کہڑا ایشو وہ گیا وہ ہی کہ یعنی جو چیز آپ کسی شخص کو, اپنے مرد کو, اپنے باپ کو, اپنے شوہر کو کہتے ہیں, کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس نے سنا نہیں, وہ سنا سب کچھ ہے, مگر اسے پتا ہے کہ پراپرلی فنکشن کیسے کرنا ہے, اسے پتا ہے کہ پراپرلی چلنا کیسے ہے. میں ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا غلطیوں کو, میں ببلیکلی صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ببلیکلی آپ آدمی کی حیثیت کو اور اس کی کیپیسٹیز کو اور اس کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کریں. بعض اوقات تو سالہ سال پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہسبینڈ کون ہے. کون تو مطلب یہ نہیں کہ کون کہتے ہیں وہ کیویں ہے, وہ کیسا ہے, یہ مطلب ہے. تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے یا کیسا ہے. یہی ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا اس کی نیچر کو, آدمی کی نیچر کو اصل میں سمجھیں کہ آدمی کی جو نیچر ہے نا, کہتے ہیں کہ عورتوں کی نیچر بڑی کمپلیکیٹڈ ہے, ٹھیک, مگر آدمی کی نیچر جو ہے نا یہ کمپلیکیٹڈ ہے. اسے انڈرسٹینڈ کریں کہ اس نے کیسے ٹیکل کرنا ہے, اس نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس نے کیسے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. مجھے بعض اوقات عورتیں امپیشنٹ ہوتی ہیں, مرد پیشنٹ ہوتے ہیں, یہ سائنٹیفکلی بات ہے. اسے یہ ڈیولپمنٹ ہے ہماری فیزز کی کہ ہم کیسے کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ کیسے کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو مرد جو ہے نا, ان دا فرسٹ پلیس ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ہے کیا, وہ کب بات کرنا چاہتا ہے, کب سننا چاہتا ہے, وہ کیسے ہے, وہ کیوں, کیونکہ میں اس پہ چیز
वक्त जो है आपका बाप जो है वो टारगेट बन जाता है। जिससे देखिए एक विंडो किसने क्रिएट की है? हवा ने। और उस विंडो की क्रिएशन की सबब से आदम जो अटैक उस पे हुआ, वो अंडर अटैक हुआ, उस पर हमला किया गया, एक बाप पर, एक ऐसे शख्स पर जिसने नस्लों को आगे लेकर जाना। और सुनिए, उस एक हमले के सबब से अगर मैं ये कहूं कि मैं इफेक्टिव हुआ तो मैं हुआ, मगर इन द फर्स्ट प्लेस हु प्रोवाइडेड अ विंडो, वो विंडो जो है एक औरत ने, एक मां ने बगैर ये समझे हुए उस शख्स को दी है जो मेरा और आपका मुखालिफ था, जिसने आदम को, उसकी कैपेसिटीज को, उसके पोटेंशियल्स को अटैक करना था। उसने उसकी नेचर पर हमला किया है। और विंडो किसने दी है? सराउंडिंग के लोगों ने। और वो कौन है? उसकी बीवी है। वो कौन है? उसका साथी है। इसलिए औरतें, जहां पर खुदा ने आपको मददगार बनाया, वहां पर आपको प्रोटेक्टर भी बनाया हुआ है। आप उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है, किसी ना किसी तरह आप उन्हें जो वो महफूज करना है। तो एनिमी जो है वो किसका दुश्मन है? प्राइम टारगेट उसका आदम है। मैं हूं प्राइम टारगेट। क्योंकि देख लें पूरी दुनिया में जहां बाप क्या, खानदान तबाह हो जाता है। क्योंकि खुदा ने बाप की हैसियत ऐसे रखी है। फैमिली यूनिट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहां बाप कमजोर है, निकम्मा हो जाता है, वो काम नहीं करता, या वो कहने की दुनिया की बेरादरी में खो जाता है, या दुनिया की रंगरलियों में खो जाता है, तो यकीन जानिए वो फैमिलीज जो है वो तबाह हो जाती हैं। जिनका बाप दुरुस्त नहीं है, उनके बच्चों से पूछ कर देखें। वो बाप शोहर है, उसकी बीवी से पूछ कर देखें कि वो घराने तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसमें मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम मैं ब्लेम कर रहा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको प्रोटेक्ट करना है किसी ना किसी तरह से। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को इन द फर्स्ट प्लेस उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद ये वो शख्स है जो तूने हमारे ऊपर रखा हुआ है। तूने हमारे लिए एक ऐसा शख्स खड़ा किया है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, जो हमारी हिफाजत करता है, हमें सब कुछ मुहैया करता है। और ये आदम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मैं उन्हीं पर चंद 5 और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बाप के बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बाप का है वो ये है कि वो प्रोटेक्टर होता है, वो मुहाफिज होता है। खुदा ने आदम को अदन के अंदर मुहाफिजत का काम दिया। ही इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट, वो प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं जो अपने खानदान में, मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए, मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्शन देने के लिए, मैंने अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना है, मैंने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, मैंने उनकी एजुकेशन को प्रोटेक्ट करना है, मैंने उन स्पिरिचुअल जो उनके रवैये डेवलप हो रहे हैं उन्हें भी मैंने प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बहैसियत प्रोटेक्टर, बहैसियत मुहाफिज इन पर तैनात किया गया हूं। मुझे खुदा ने यहाँ पर खड़ा इसलिए किया कि मैं अपने बच्चों की देखभाल करूं। और जो वालिदैन अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, they are the greatest people in the world। आमीन। बच्चे भावे जितना मर्जी है तुम तो गल्ला ही करते रहते हो। बच्चे कहते हैं ना कि तुसी तो त्याड़े मुंह तो करी साड़ी यार, सच्ची गल निकली नहीं। आप हमेशा हमें बातें करते रहते हैं, आप हमें बातें सुनाते रहते हैं। बच्चों को, माओ को, बहनों को सबको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बाप जो है वो इंतहाई केयरिंग होता है। उसे पता होता है आमीन। खदशात पैदा होते हैं। इसलिए बाप जो है वो प्रोटेक्ट करता है, छोटी छोटी बातों में प्रोटेक्ट करता है। आपको नजर ना भी आए तो प्रोटेक्शन का काम चल रहा होता है। आप उसे विजिबली ना भी देख सके तो प्रोटेक्शन का काम चल रहा होता है। कहीं ना कहीं आप उसे थोड़ा सा गौर से देखें, बारीकी से देखें, आप उसे माइक्रोस्कोपिक निगाह से देखें तो आपको नजर आएगा कि वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर वो आपको किसी चीज से मना भी कर रहा होता है तो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बहुत सी बातें जो बहैसियत बाप बच्चों को नहीं बताई जा सकती। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दुनिया को नहीं बताई जा सकती। वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस बात से मुझे पता है कि मेरी बीवी को नुकसान होगा मैं नहीं बताऊंगा। जिस बात से मुझे पता होगा मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई कि उसका नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान होगा, उसकी जात का नुकसान होगा, उसकी शख्सियत का, तो मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहूंगा और चाहूंगा कि नहीं 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 मैं इसे चीज ना बताऊं क्योंकि इससे इसका नुकसान होगा। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। बाइबल कहती है, कलाम कहता है, देखो मैंने बड़ी देर बाद हमें बातों को समझ आती है। कलाम कहता है कि बीवी के सामने अपने लबों का दरवाजा बंद रख। क्यों कहता है कलाम? उसकी वजह क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शख्सियात को तबाह कर देती हैं, जो खानदानों की तबाही का बायस बन जाती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, उसे आप यहीं पे अंदर ही अंदर बंदा उनकी सारियां चीज़ां
پکاریا ہوتا ہے وہ نہیں کوشش کرتا کہ نہ بتاؤں یہ نہیں ہے کہ ایک نیچر یہ ایک کسی خاص شخص کی خوبی ہے کہ یہی ایسے کرتا ہے ایسا نہیں ہے یہ آدمی کی نیچر میں ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے محفوظ کرنا چاہتا ہے